اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ. مشکات کی روایت ہے. عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے. باقی پورا بدن سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے. اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغ کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ. آج لوگ پرواہ نہیں کرتے بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر گئے بھی تو ایک غوطہ لگے گا پھر جنت میں چلے جائیں گے. فما اصبرهم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صدا سنی، آواز آئی. ہمارے سے ابا یہ آواز بلا کیسی ہے؟ عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اب اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے. تو جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت پہ، اور اگر ایک غوطہ بھی لگا تو 140 سال لگ جائے. تو کتنے حوصلے سے کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا. اللہ اکبر. تو جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں. روایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائے گا اس شدت کی پیاس لگے گی اور بار بار تقاضا کرے گا مجھے پانی دیا جائے. 70 سال تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا. 70 سال کے بعد داروغہ جہنم دھڑک کے کہے گا بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے. تو داروغہ جہنم اس کو پانی دے گا. کون سا؟ منرل واٹر کی بوتل تھمائے گا اس کے ہاتھ میں یا کوکا کولا یا پیپسی؟ قرآن پڑھی ہے اس کو 2 پانی دیے جائیں گے، مائے حمیم اور مائے غسلین. مائے حمیم کھولتا ہوا پانی، اور ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ اتنا گرم ہوگا جب کٹورے میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ کے قریب بڑھائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس کی بھاپ سے ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، اس قدر وہ گرم ہوگا. دوسرا پانی اس کو مائے غسلین دیا جائے گا اور یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی ہوگا اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں. انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائیں. تو وہ سخت عذاب ہیں جہنم کے. مرنے والوں کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا، ان کے پاس آ کے دعا مانگنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر ہوئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. گئے معافی مانگی، توبہ کی، لیکن اضطراب ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی، پھر پلٹ کے آ گئے. پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما لے. گئے پھر پلٹ کے آ گئے. پھر آقا کریم نے پوچھا بیما اطہرو کا، تجھے کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار پوچھتا ہے. بار بار کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ معاف کر دے گا، لیکن پھر تم واپس پلٹ آتے ہو بیما اطہرو کا، تمہیں کس گناہ سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور اس کی جو سزا دنیا پر ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے، وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت کی سزا میرے بس کا روگ نہیں. عرض کی حضور وہ عذاب میں نہیں سہ سکتا
گو سنگسار کرنا سزا ہے زنا کی شادی شدہ کے لیے، لیکن میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں؟ اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں ہے۔ پھر پوچھا آقا نے کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور صحیح الحواس ہے۔ اتنے میں وہ 4 مرتبہ بار بار اقرار کر چکے کہ حضور میں نے زنا کر لیا اور میں شادی شدہ ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا ماعز ابن مالک کو سنگسار کر دیا گیا، سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اضطراب میں مبتلا تھے، آنکھوں میں آنسو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ اب انہیں جب سنسار کر دیا گیا، حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔ کسی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا لو ماعز نے زنا کیا تھا، بس آقا کریم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آ گئے۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اس نے اپنے آپ کو حد شرع کے لیے خود پیش کیا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شرع کا نفاذ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ اب حضرت ماعز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے، حدیث کے لفظ ہیں وَهُمْ جُلُوسٌ، جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی تھی، اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی۔ نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی، پھر نماز جنازہ خود دعا ہے۔ پھر آقا کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لَكَفَاهُمْ، ان کے لیے بھی کافی ہو۔ تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے؟ تاکہ پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت ہو جائے، اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھڑا رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔